بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ایک یہودی کا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے، جہاں ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، تو ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے حضرت عبداللہ کو بچا لیا، اور عالم غیب سے اچانک کچھ ایسے سوار نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بگایا اور حضرت عبداللہ کو حفاظت کے ساتھ ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ اس دن جنگل میں وہب بن مناف بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت ہو گئی، اور گھر آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ اپنی اس دلی تمنا کو انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، اور 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے، اور اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 مہینے تک بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہیں دار نابغہ میں مدفن ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینے بھیجا۔ ان کے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی تدفین ہو چکی تھی۔ جب حارث نے مکہ واپس آ کر وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جسے سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تجارت کا کاروبار کرتا تھا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ یہودی قبیلہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا، اور لوگوں سے پوچھا کہ اے قریش کے لوگوں، کیا آج رات تمہارے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریشیوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو وہ یہودی بولا کہ میری بات غور سے سنو، اس آخری امت کے نبی پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ ایک نشانی ہے، اور اس میں گھوڑے کی عیال کی طرح بہت سے بال ہیں۔ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیئیں گے، کیونکہ ایک عفریت جن نے ان کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے، جس وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو لوگ اس یہودی کی بات سے کافی زیادہ حیرت میں تھے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پہنچے اور اپنی بیویوں سے پوچھا تو ان کی عورتوں نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ جس کے بعد قبیلے کے سبھی لوگ آپس میں ملے اور کہا کہ اس یہودی نے جو کہا تھا وہ سب کچھ سچ ہے، ہمارے قبیلے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تاہم ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہودی کے پاس پہنچے اور اس کو پورا واقعہ سنا دیا۔ تو وہ یہودی بولا کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے وہاں لے چلو۔ قبیلے کے لوگ اسے لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچے۔ اس یہودی نے کہا کہ اپنے بچے کو لاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور یہودی نے آپ کی پشت مبارک سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو اس نے ایک تل دیکھا، اور وہ ترنت گشت کھا کر گر گیا۔ اور جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو وہ بولا کہ خدا کی قسم اسرائیل کے خاندان سے نبوت رخصت ہو گئی ہے، اے قریش تم اس نبوت سے خوش ہو جاؤ۔ پیاری دوستوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا کو بلایا گیا، جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش ہو کر حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے، اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی، اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے جب اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، باوجود اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ میں ایک بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔